آپ کے خیال میں یہاں پہ جو ایک اور بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ اس چیز پہ اتفاق کریں گے کہ جناب الیکشنز کا کہہ دیا جائے، فریش الیکشنز کے بارے میں کہہ دیا جائے، چاہے وہ الیکشنز سال بعد ہوتے ہیں 2 سال بعد ہوتے ہیں، لیکن الیکشنز کا کہہ دیا جائے اور ایک ایسی حکومت بنا دی جائے جو کہ نیوٹرل لوگوں پہ مشتمل ہو، مطلب کہ اس میں نیوٹرل لوگ ہوں، چاہے وہ سب پارٹیز سے ہوں۔ اور اس کا وزیر اعظم بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وزیر اعظم ٹھیک ہے اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی اگر میں بات کروں یا جو بھی سیٹ اپ آپ اس کا نام دے دیں، اس پہ اگر میں بات کروں تو اس پہ کنسنسس سب کا ہو، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا بھی ہو، نون لیگ کا بھی ہو، پی ٹی آئی کا بھی ہو اور مولانا صاحب کا بھی ہو۔ اگر سب لوگ اس پہ متفق ہو جائیں تو اس طرف جایا جا سکتا ہے۔ آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی آپ ملاقات میں خان صاحب نے آپ کو اس قسم کی کوئی بات کہی کہ جناب ایسا اگر ہو اور کوئی ایک ایسا سیٹ اپ آ جائے تو پھر اس پہ ہی ول بی کمفرٹیبل؟ یا کیونکہ اس لیے میں ان کی کمفرٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ووٹ لیے، ان کے ساتھ لوگ ہیں، پیپل آر میجورٹی، لوگوں نے ان کو ووٹ دیے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، حکومت بنا سکیں نہیں بنا سکیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، 45 فارم ہوا 47 ہوا، دیٹس اے ڈفرینٹ آرگومنٹ۔ لیکن آپ کے خیال میں ایسا ہو تو ہی ول بی گڈ ود اٹ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب سے اس الیکشن ہونے کے بعد جتنی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں خان صاحب نے یہ مینڈیٹ والا ایشو کافی ڈسکس کیا ہے۔ کچھ عرصے فریش الیکشن کی بھی بات انہوں نے کی، شاید مارچ اپریل کے ٹائم میں، لیکن ساتھ ساتھ وہ مینڈیٹ کی واپسی کی بھی بات کرتے تھے۔ اور ابھی حال ہی میں تو انہوں نے اوریجنل مینڈیٹ کی واپسی کی ہی بات کی ہے، فریش الیکشن کی زیادہ بات تو انہوں نے نئے الیکشن کی نہیں کی۔ لیکن جو آپ نے ایک سینیریو، ایک تصویر کشی، ایک منظرنامہ آپ نے کھینچا ہے رانا صاحب، تو میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پروپوزلز تو 1001 ہو سکتی ہیں کہ اس طرح ہو جائے۔ بہت سے لوگ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرے خیال میں ایک وائبل آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی آپ سولوشن ابھی بیچ میں سے نکالتے ہیں اس سولوشن میں سے عوام کو مائنس نہ کریں۔ عوام نے جو اپنی رائے کا اظہار 8 فروری کو دیا تھا اس رائے تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اس تک پہنچنے کے لیے ایک نیگوسیشن ہو سکتی ہے کہ اگر آج ہم حکومت کو کہیں کہ آپ فارم 47 کے ہیں اور آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو دیٹ از اے نان اسٹارٹر، وہ نہیں کریں گے، ظاہر ہے وہ تو اب بیٹھے ہیں طاقت کے اس پہ۔ تو پھر بیچ میں نیوٹرل آربیٹر سپریم کورٹ رہ جاتی ہے۔ اس وقت آپ کا چیف جسٹس وہ چیف جسٹس نہیں ہے جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا یا اس کی جو پاور تھی۔ تو ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور سپریم کورٹ میں اس کی انکوائری ہوتی ہے، جس طرح جوڈیشل انکوائری کمیشن ایک آپشن ہے کہ اس پورے الیکشن کا آڈٹ ہو اور اس پہ پھر سب ایگری کریں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو، اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یس بڑے پیمانے پہ ریگنگ ہوئی ہے اور مینڈیٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا جائے، تو وہ ایک آگے کا راستہ اس سے سپریم کورٹ کے ذریعے نکل سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا کوسچن مارک رانا صاحب یہ ضرور اٹھے گا کہ 8 فروری کے الیکشن کو ہوئے ہوئے اب تقریباً شاید 9.5 مہینے 10 مہینے ہو گئے ہیں، کیا وہ بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باکسز میں جو ہوتے ہیں کیا وہ اس اوریجنل فارم میں ہوں گے اگر اس کا آڈٹ ہوتا ہے؟ جی تو یہ کچھ بڑے سوالات ہیں۔ جی ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، پھر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ مینڈیٹ کی واپسی کی بات کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ، ٹھیک ہے، اور اس میں دیٹس گوئنگ ٹو بی اے فیوٹائل ایکسرسائز۔ اور دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو بھی انڈو کیا جائے، بٹ رائٹ ناؤ یہ دو چیزیں میرے خیال میں اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ اور آپ ساتھ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ کہ اس وقت سپریم کورٹ کی وہ حالت نہیں ہے جو کسی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھی، وہ پاورز انجوائے نہیں کرتی ہے سچ سپریم کورٹ۔ وہ آپ ساری باتیں خود بتا رہے ہیں۔ نئے الیکشنز کی طرف بھی اگر جایا جائے تو پھر نئے الیکشنز انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ اسی طریقہ کار سے اگر نئے الیکشنز کی طرف بھی جائیں گے آپ تو اٹس گوئنگ ٹو بی بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہوگی۔ اس میں بھی کوئی نئی چیز تو نہیں آئے گی سامنے۔ اسی طریقے سے آپ کریں پھر اس میں جو ہارے گا وہ یہاں پہ شور مچائے گا۔ then it's going to be a situation once again۔ وہ اس چیز کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے جیسے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو بات کرتے تھے عمران خان
نئے فریش الیکشنز کی. اب وہ مینڈیٹ کی واپسی کی بات کرتے ہیں, تو مینڈیٹ کی واپسی تو پاسبل نہیں ہو سکے گی. ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ بار بار ہم تجربے کریں, اربوں روپے لگیں. قوم نے تو آ کے اپنا مینڈیٹ دے دیا نا, قوم نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا. اب وہ فیصلہ کسی کو پسند نہیں آیا تو وہ مقبولیت تو تھی, قبولیت کا مسئلہ آ گیا, پسند نہیں آیا تو اب دوبارہ آپ جائیں الیکشن میں. دیکھیں چاہے کوئی بھی حکومت میں آئے, الیکشن کے پروسیس کے ذریعے اس نے اس ملک کو چلانا ہے. اب اگر اس بات پہ سب ایگری کریں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو حکومت ملک اس طرح چل نہیں پا رہا, تو اس کے کیا دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ دوبارہ الیکشن میں جائیں, اس میں 100 بکیڑے اور ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن اس کے نیچے اگر ہوگا. میری گزارش سنیے, I'm sorry I'm cutting you علی صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ will you guys go for a قومی حکومت, will you accept that قومی حکومت, یا آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے, let me put it this way, یا خان صاحب اس پہ راضی ہو جائیں گے قومی حکومت پہ, اور وزیر اعظم اگر بنایا جائے تو کس کو بنایا جائے قومی حکومت, مولانا فضل الرحمان کو بنا دیا جائے, کس کو بنائیں پھر؟ دیکھیں قومی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے نا, جو سوچ ہے, وہ ٹریڈیشنلی خان صاحب کو کبھی اپیل نہیں کیا, کیونکہ خان صاحب اس سسٹم کے, اس سٹیٹس کو کے یا جو رواجی سیاسی جماعتیں ہیں اس کے ریئیکشن میں کھڑے ہونے والے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں. اور ان حکومتوں کے پچھلے 40-45 سال کے جو مس ایڈونچرز ہیں, جو غلط کاریاں ہیں, جو کرپشن ہیں, جو ان کے غلط فیصلہ سازیاں ہیں, جو پاکستان کی تباہی کی داستانیں ہیں, تو اس سے تنگ آ کے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ کیا تھا. تو شاید پولیٹیکلی بھی خان صاحب شاید پولیٹیکلی بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے حکومت میں بیٹھ جائیں جن کے خلاف انہوں نے سیاست شروع کی تھی. تو اب یہ میں آپ کو آئیڈیل سچویشن بتا رہا ہوں, کیونکہ جتنا میں خان صاحب کے ساتھ ایک عمر گزر گئی ہے, جتنا میں ان کو سمجھتا ہوں, لیکن ابھی ہم نے کسی نے یہ بات کسی نے ان کے سامنے نہیں رکھی, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں کہ جتنا میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں, تو ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر عوام کی طاقت سے آنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور دونوں طرف اس پہ ایگری کرتے ہیں, حکومت اور اپوزیشن, کہ اس مسئلے کے حل کے لیے سپریم کورٹ جایا جائے, اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی لا میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی سقم اب بن گیا ہے 26ویں ترمیم کے بعد, اس سقم کو دور کیا جائے. دیکھیں سپریم کورٹ حالانکہ چیف جسٹس خود سو موٹو نہیں لے سکتے, لیکن سو موٹو پاور اب بھی ان کے پاس ہے. مطلب جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے وہاں. سپریم کورٹ اگر جوڈیشل کمیشن بنتی ہے اور ایسے ججز بیٹھتے ہیں جو ایک سب کو جن پہ اعتماد ہو اور وہ ایک اسٹیچر کے لوگ ہوں, وہ انویسٹیگیٹ کریں, ریزلٹ نکالیں, تو آپ کے پاس آپشن ہے سپریم کورٹ سے فیصلہ کرا لیں. اگر ہمارے الزامات غلط ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا رانسا پانی ہو جائے گا. اوکے, ویری کوئکلی ایک چیز کا آنسر دیجیے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب جناب بار بار ذکر کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جناب آصف زرداری جو کہ ان کے دوست ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے, آصف زرداری صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, آصف زرداری صاحب از اے کال اوے فرام مولانا فضل الرحمان صاحب, ایک کال کرنے کی بات ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ مدارس رجسٹریشن بل جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب سائن نہیں کر رہے, اور آج کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اور کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر آج سائن نہیں ہوتا تو کل وہ ان کا اپنا یعنی کہ JUI کا مجلس شورا کا اجلاس ہوگا, اور اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کب اور کیسے اسٹریٹ پاور شو کرنی ہے. ول یو گائز سپورٹ دیٹ اسٹریٹ پاور آف JUI, اور آپ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے یا صرف مورلی ان کو سپورٹ کریں گے؟ ویری کوئکلی, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. جی ہم ان کو سپورٹ کریں گے, اور اگر خان صاحب حکم دیتے ہیں, پارٹی اس پہ مشاورت کرتی ہے, شورا بیٹھتی ہے اور مشاورت ہوتی ہے, تو پھر شاید پریکٹیکلی بھی چلے جائیں. لیکن اصولی طور پہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, اس کا قانون پاس ہونا چاہیے. یہ دین کے ہمارے مراکز ہیں, اور یہ صرف مولانا صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کی, میری, زرداری صاحب, عمران خان صاحب اور شہباز صاحب کی, سب کی ذمہ داری ہے. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. جی علی محمد خان صاحب.